بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماگٹ. ناظرین، سی ڈی اے ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اس کے کہا جاتا ہے کہ 72 ڈائریکٹوریٹ ہیں، لیکن جو بھی ڈائریکٹوریٹ ہے اس کا، وہاں پہ کرپشن کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا. آج ہم بات کریں گے سی ڈی اے کے ایم پی او جو ادارہ ہے، ان کا ڈائریکٹوریٹ ہے، اس حوالے سے. ایم پی او بنیادی طور پہ یہاں پہ ان کی ساری مشینری کھڑی ہوتی ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنے کاریگر بھی، یعنی جن کو ہم مستری کہتے ہیں، وہ ان کے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کام باہر سے کروایا جاتا ہے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب کا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سی ڈی اے کی ایچی بیچی نیچے اوپر سب کچھ جانتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے اور کیسے وہاں پہ وارداتیں ہوتی ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایم پی او ہے، ویسے تو ایم پی او کے تحت گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ سی ڈی اے کا جو ایم پی او ہے، اس کا ذرا مجھے بتا دیں کہ یہ اس کا بنیادی مقصد قانون میں کیا تھا، پھر آگے اس کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں وہ کون سے پروگرام میں ایک بات ہوتی ہے کہ غضب کہانی. ہاں، غضب کہانی تو میں نہیں کہوں گا. ایک میں آپ سے شروع میں درخواست کروں گا جی جی کہ ہر پروگرام میں بالکل آپ کا یہ ہے کہ جی ہر ڈائریکٹوریٹ پتہ نہیں کیا کرتا ہے. تو میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ ورکر ہمارا آج بھی اچھا ہے، ورکر ہمارا کل بھی اچھا تھا. صحیح. ورکر کا قصور نہیں ہے اس میں. باقی ڈائریکٹوریٹس کی طرح جی میں جی ادھر بھی ورکر کو ایڈوانٹیج دوں گا، اگر بینیفٹ دوں گا کہ اگر ورکر ہمارا ٹھیک نہ ہوتا تو آج تک ویسے یہ وائنڈ اپ ہو چکا ہوتا. صحیح. یہ چیز. اب آ جائیں کہ ایم پی او ڈائریکٹوریٹ. ایم پی او ڈائریکٹوریٹ کا بیسک پرپز یہ تھا کہ جب اسلام آباد کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تو اس وقت تھا کہ یہ ہیوی مشینری ساری وہاں پہ ہوتی ہے، جو لاجسٹک سپورٹ دینی تھی اس نے اپنے دوسرے ڈیولپمنٹ ڈائریکٹوریٹس کو. سو اس کی بڑی ہی کی پوزیشن ہے اسلام آباد کے ڈیولپمنٹ میں ایم پی او کی. یہ کرینے وغیرہ ساری، جی مطلب ڈوزر ہے، گریڈر ہے، بڑی ساری مشینری، کارپیٹنگ مشینری ہے، ڈمپرز ہیں، اور یہ دوسرے ڈائریکٹوریٹ کو بھی ہیلپ کرتا ہے. صحیح. انسٹیڈ کہ ایک زمانہ تھا یہ ڈائریکٹوریٹ پرائیویٹ کام کر کے سی ڈی او کو پیسے کما کے دیا کرتا تھا. اچھا. کہ مثلا کارپیٹنگ ہونی ہے پنڈی میں تو بڈ کی جاتی، وہاں سے کام ملتا اور سی ڈی او کو کروڑوں کے حساب سے اس ڈائریکٹوریٹ نے کما کے بھی دی ہیں. صحیح. لیکن آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی اس کی کہ اس کا بیڑا کیسے غرق ہوا ہے. صحیح. پھر یہ ہڈ حرام کیسے ہو گیا؟ جی ہڈ حرام ہوا نہیں، بالکل ہی ہڈ حرام ہے. بالکل صحیح. اب بات یہ ہے کہ ایک تو جیسے آپ نے بات کی کہ یہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس ڈائریکٹوریٹ میں 80 سے 100 کے قریب باقاعدہ میکینکس ہیں، کوالیفائڈ. صحیح. اور کسی بھی مشین کی ریپیئر مینٹیننس کے جتنے اس سے ونگز ہو سکتے ہیں، مثلا پوشش کرنے والا، کوئی پرزا بنانے والا، کوئی ٹیوننگ کرنے والا، کوئی اس کے، یہ ساری فیسلٹیز ایم پی او میں آج بھی موجود ہیں. 4 کنال پہ ایک ورکشاپ ہے ہماری. اچھا. لیکن وہ سارے کے سارے تنخواہیں ان کو پے کی جا رہی ہیں اور ان سے کام نہیں لیا جا رہا ہے. بس گھر بیٹھے اور مشینری بھی پھر زنگ آلود ہو رہی ہوگی. جی بالکل. اب ادھر ہم آتے ہیں نا جی کہ مشینری زنگ آلود نہیں ہو رہی کاغذوں میں، پریکٹیکلی ہو رہی ہے. اب یہ ایک کوٹیشن نام کی بلا سی ڈی اے کو چمٹ گئی ہے. وہ کوٹیشن نامی بلا سب کچھ کھا گئی ہے ہمارا، اور پتہ نہیں کتنے ہوشیار لوگ ہیں کہ وہ اس کو جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں، جبکہ اس کی بڑی ہی ایمرجنسی اور ارجنسی میں اور لمیٹڈ سکیل پہ کوٹیشن کی پرمیشن ہے کہ کوئی ایمرجنسی میں چیز ہوگی، مثلا مشین خراب ہو گئی ہے تو 1 لاکھ کی آپ صرف کوٹیشن کر سکتے ہیں ایم پی او میں. یہاں تو اب کروڑوں کی ہوتی ہیں. نہیں جی، میں اس بارے میں آتا ہوں آپ کی طرف. 2015-16 سے لے کے 2022 تک 6.5 ارب روپے کی کوٹیشن ہوئی ہے. توبہ توبہ. ٹھیک سر. صحیح. اب ان کی کہانی یہ ہے، یعنی سالانہ ایوریج 1 ارب روپیہ بنتا ہے آلموسٹ. ہاں جی. کہانی یہ ہے، کوئی 40 سے 50 مشینیں ہیں بڑی ہیوی، ان کی ریپیئر کے نام پہ یہ سارا ہوا. ان ہاؤس آپ کے میکینکس بیٹھے، ورک شاپس موجود ہیں.
آپ نے پارٹس خریدنے اگر نہیں ہے تو، لیکن وہی آپ نے کام باہر ترنول پہ ٹھیکیداروں کو دے دیا اور کوٹیشن پہ کوٹیشن پہ کوٹیشن پہ کوٹیشن کرتے رہے. میکینک اپنا فارغ بیٹھا تو اویلیبل ہے لیکن اس کو کام دیا ہی نہیں ہے. میرے بھائی وہ مشینری بھی جا کے چیک کر لیں, اگر ان میں اس میں سے کوئی 20-30% چلی ہے, جو میں بات کر رہا ہوں اگر چلی ہے تو وہ بھی 2 گھنٹے چلی, اس کے بعد پھر ٹھوس. پھر تو سندھو صاحب میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس مشینری کے پرزے بھی نکال کے انہوں نے بیچ دیے ہوں گے. میرے بھائی مشینری ایم پی او میں کھڑی ہے, جا کے چیک کی جا سکتی ہے, بالکل ایسی ہی بات ہے. اور اس کا ایک اور ایڈوانٹیج ہے, اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا ڈیزل بھی ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, صحیح. چلو 6.5 ارب کی کوٹیشن 40-50 مشینوں کے لیے, اور ان کی آج تک کی ورکنگ کاغذوں میں بھی پریکٹیکلی بھی کہاں چلی, کاغذوں میں ہوسکتا ہو لیکن 20-30% کی ہے, باقی کڑی ہیں. تو میرے بھائی یہ بہت ضروری ہے. یہ ایسے ایشوز ہیں جس میں کوئی اے بی سی کو نہ دیا جائے. میں نے پہلے بھی چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے بھائی ریسپیکٹیبل چیئرمین صاحب, آپ کو اب بھی آنیسٹ لوگ مل جائیں گے, باہر کے ادارے کو نہ انوالو کریں, پھر وہاں اور معاملے چل پڑتے ہیں. اچھا بھائی جان, اس کا ایم پی او کا ہیڈ کون ہے؟ ایک ڈائریکٹر ایم پی او ہوتا ہے جی. اچھا, اس کے پاس ایک ہی چارج ہے بس؟ نہیں جی, اس کے پاس 2-3 چارج ہیں, اور دوسرا وہ بہت دیر صرف لک آفٹر پہ ڈائریکٹر رہا ہے, تاکہ لک آفٹر والا کبھی بھی فیصلے کرنے کا اختیار ہی نہیں اس کے پاس ہوتا. یہ میرے اس خوبصورت ڈائریکٹر بھائی کا نام کیا ہے؟ نہیں, میں پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ میں ٹارگٹ نہیں کسی کو کروں گا, میں آپ کے ساتھ فیکٹس لاؤں گا سامنے آپ نے. صحیح ہے. اور یہ فیکٹس اور ریکارڈ ہیں, میں آنے سے پہلے کچھ چیزیں ریکارڈ پہ دیکھ کے آیا ہوں. بالکل صحیح. ادروائز میں یہ کبھی نہ کہتا. صحیح ہے. اس سے جڑتا ایک بڑا مزیدار ہے کہ ایک دن واٹر ٹینکر کی ہم نے بات کی تھی, تو آپ نے بتایا تھا کوئی رسپانس بھی آیا ہے. ہاں جی. آج میں نے اس بندے سے پوچھا جو میرے پاس آیا ہے, ایم پی او کا آدمی ہے, سٹنگ, اس نے کہا جی مجھے جہاں کہیں گے میں چلوں گا, جہاں تک. اس سے میں نے اس سے واٹر ٹینکر کی بات کی, اس نے کہا جی واٹر ٹینکر کی کہانی تو بڑی عجیب ہے. جب 2015-16 میں میئر صاحب آئے تو ان کے 20 ٹینکر خراب تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی, تو ایم پی او والوں نے کہا کہ جی ہم اس کو ان ہاؤس ٹھیک کرتے ہیں. صحیح. لہٰذا 20 کے 20 واٹر ٹینکر جو وہ حوالے کیا گیا ایم پی او کے, 20 لاکھ روپیہ کا ایک بعد میں ایسٹیمیٹ بنا. بہرحال فری ٹینکر یا فری ٹینکر. لیکن ابھی ذرا اس کے ہم بعد میں آتے ہیں, میں نے آپ کو دیا تاکہ آپ تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں, آپ روح جاگے ذرا. ہوا یہ کہ انہوں نے باقاعدہ اور ریکارڈ میکینکس کو اوور ٹائم دیا, اور میکینکس نے ٹھیک کیے. اچھا, ان ہاؤس فیسلٹی میں ٹھیک کیے گئے 20 کے 20 ٹینکر. بالکل صحیح. لیکن اس کے بعد پھر ان ہاؤس جو ریپیئر ہوئی اس کو اگنور کر کے انہی 20 ٹینکر جو ٹھیک ہوئے تھے ان کا بعد میں 5-6 ٹینکر کا ٹھیکہ دیا گیا 20 لاکھ روپیہ فی ٹینکر کے حساب سے مختلف ٹھیکیداروں کو کہ جی ہم نے کام باہر سے کروایا ہے. ان کا میکینکس کو جو اوور ٹائم پے ہوا وہ بھی ان ریکارڈ ہے, لیکن اسی ریپیئر کے پیسے ٹھیکیداروں کے ذریعے یعنی 40 لاکھ پڑ گیا نا. 20 لاکھ ایک کا نہیں, وہ تو ان بیچاروں نے جو میکینک کو جو چھوٹا موٹا تھا انہوں نے کر کے اور روڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو صرف اوور ٹائم دیا ان کا بنتا بھی تھا. ٹھیک ہے. لیکن وہی کام جو ٹھیک ہو گیا تھا اسی کے پیسے بعد میں ٹھیکیدار کے ذریعے 20 لاکھ روپے پر ٹینکر کے حساب سے اس کا پھر سی ڈی اے کو جرمانہ ادا کرنا پڑا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا سندھو صاحب, جب انہوں نے اپنے میکینکس نے سی ڈی اے کے نے ٹھیک کیا اس وقت بھی تو ان میں پرزے پڑے ہوئے, اخراجات ہوئے نا. وہ ہوئے بالکل, اور اوور ٹائم بھی دیا گیا. اوور ٹائم بھی دیا گیا. پھر جب باہر سے کرایا گیا پھر دوہرا خرچہ ہوا نا. خرچہ دوہرا نہیں, پتہ نہیں کتنے نا, مطلب 20 لاکھ روپیہ فی ٹینکر کے حساب سے بعد میں پیمنٹ ہوئی ٹھیکیداروں کو. بہت اچھا. ٹھیک سر, صحیح. تو اور وہ بندہ آج بھی کہہ رہا تھا کہ سر وہ ٹینکر پھر سارے کے سارے G10 میں کھڑے ہیں, وہ کہتا ہے میرے ساتھ ہے. صحیح ہے. یہ عالم ہے. بالکل صحیح. اسی ڈائریکٹوریٹ کی اور بھی ہم آگے چلیں گے, لیکن آج اس کا ایک اور بڑا اہم ایشو اور ہے کہ ہمارے پاس اسفالٹ پلانٹ ہیں 2 ایم پی او میں. ایک اسفالٹ پلانٹ جو ہے وہ پچھلے 25 سال سے نہیں چلا, آدھا اس وقت زمین میں دسا ہوا ہے. صحیح. آج سے 2-4 سال پہلے اس کی بھی 1.5 کروڑ کی کوٹیشن ہو گئی. بہت اچھے. ابھی چیئرمین صاحب چلے,
उस सीडीए का मोशन अफसर को छोड़ दें। मैं तो कहूंगा कि मुझे हुक्म दे। आज भी वो असफाल्ट प्लांट आता था जमीन में धंसा हुआ है। असफाल्ट का बुनियादी काम क्या है? असफाल्ट का ये जो कारपेटिंग नहीं होती, हाँ, वो वहां पे कारपेट मटेरियल तैयार होता है। सही है। ये जो बजरी वगैरह मिक्सिंग जो जी जी जी, ये वो तैयार करके डंपर में करके तो इधर लाते हैं जहां पे कारपेटिंग करनी होती है। जी सही है, वो पिछले 20 साल से नहीं चला, आधा आधा जमीन में धंसा हुआ है। सही है। तो उसकी भी 1.5 करोड़ की कोटेशन हो गई है 2-3 साल पहले, 3-4 साल कि पहले। जी हमने ठीक करवाया जी, वगैरह वगैरह जी। से। अच्छा तो अगर करवाया है तो कम से कम उसका ये तो होगा कि वर्किंग क्या है, इधर क्या है, उसने कहाँ काम किया है, कहाँ मटेरियल पड़ा, कोई तो रिकॉर्ड होगा। संधू साहब, ये जो एमपीओ डायरेक्टरेट है, इसके साथ सिर्फ 16 ही लगाना है? 16 एमपीओ के साथ सबको गिरफ्तार कर ले चेयरमैन साहब? मैं आपको फिर कहूंगा कि इस अदारे के, मैंने पहले कहा था कि हम सिर्फ मैनेजमेंट ठीक कर लें। स्टाफ आज भी मौजूद है, स्टाफ काम भी करेगा। मैनेजमेंट में हमने डील दी हुई है, हमारी चीजें हाईली मिसमैनेज्ड है, जिस वजह से ये अदारे की वर्किंग सफर कर रही है और ये जो अदारा सफर कर रहा है। ये जो डायरेक्टरेट है एमपीओ, सिर्फ एक डायरेक्टर के मरहूने मिन्नत है या और भी इसके असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी नहीं, डायरेक्टर? नीचे है। मैं आपको मजे वाली बात बताऊं कि जो उसका डिप्टी डायरेक्टर इस वक्त लुक आफ्टर पे है, हाँ आज से 2 साल पहले तक हाँ, उसके पास सिर्फ 6 चार्ज थे। इन्ना इसी लिल्लाहि व इन्ना एनपीओ इलैहि डायरेक्टोरेट के राजिऊन। अंदर उसके पास 6 चार्ज थे और वो सिर्फ एडी था, और उसके पास पैरेलल 6 चार्जेस थे। आजकल वो डिप्टी डायरेक्टर लुक आफ्टर पे है और वो पिछले 20 साल से एमपीओ में है। या तो वो बहुत ही बासलाहियत था कि वो गाड़ी नहीं जाता होगा। बासलाहियत है। उसके बगैर ये डायरेक्टोरेट चल नहीं इस सकता, तरह एफिशिएंट इस तरह नहीं चल सकता, इस तरह की कोटेशन नहीं हो ना, सकती, इस तरह की नहीं हो सकती। इस तरह बाहर से टैंकर ठीक नहीं हो सकते, नहीं, इस तरह ये स्पॉट देखिए- प्लांट नहीं ठीक हो सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बगैर ये माशाल्लाह। एमपीयू गिर जाएगा। सही है। इस वक्त जो टोटल मशीनरी है वहां पे एमपीओ में, वो कितने अरब की होगी अंदाजा? देखिए, मैं मतलब ये बिलियंस की है, मैं इसको नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस मशीनरी में हमारी बहुत पुरानी है। ये इसमें एडिशन हुई थी, इशफाक साहब डायरेक्टर होते थे, सही। उन लोगों ने कमा के दिए पैसे। यही असफाल्ट प्लांट ठेकेदार अगर हमारी सड़कों की ठेका लेता तो उसकी कारपेटिंग हम करते और उससे पैसे कमाते। ये अदारा करता रहे, पिंडी की कारपेटिंग से पैसे कमाते रहे। अब वो अदारा जो है सिर्फ कोटेशन पे चल रहा है कि कोटेशन करके कमाए और सीडीए को तेल दे। और तेल तो बल्कि चोरी होता है इसका, सीडीए का। अच्छा सर जी, ये आप बता रहे थे कि इनका डीजल भी होता है, जो मशीनरी है वो डीजल भी, जो जब मशीनरी खराब खड़ी है तो डीजल जिन्नात ले जाते हैं, जन्नात पी जाते हैं और कहीं जाके उल्टी कर देते हैं, अच्छा, मुकर्रा जगह पे आगे उल्टी कर देते हैं और वहां से कर दे। हमारा जखीरा उधर है। मैं आपको बात बताऊं इंटरेस्टिंग, कि पूरा इस तरह किया जाता है। जब मशीनरी चल ही नहीं रही तो ये भी ऑन रिकॉर्ड होगा कि अगर मसलन 10 मशीनें चल रही हैं, अगर 20 का उसका डीजल जो है वो इशू हुआ है, पूछा तो जा सकता कहीं गया है। उसमें होता ही है कि मसलन सैनिटेशन डायरेक्टर है, उसको डोजर चाहिए, ठीक है, वहां पे 2 गए। अब इंडेंट जो है 2 का, लेकिन इशू अगर 6 का इंडेंट हो जाए तो किसी ने चेक तो नहीं करना 6 का है कि 2 का है। बिल्कुल सही बात। तो मेरे भाई, ये मेहरबानी करके इस शहर पे, इस अदारे पे रहम किया जाए। सही बात, सिर्फ अपील ही की जा सकती है। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, आज हमारा मौजूद था एमपीओ डायरेक्टरेट ऑफ सीडीए, जनाब मोहम्मद अली रंधावा साहब। जैसा कि मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूँ, चूंकि वो नए नए आए हैं और शहर की बड़ी उम्मीदें हैं उनसे वाबस्ता कि वो डंडा उठाएंगे इस किस्म के जो लोग हैं। अब देखें, एमपीओ डायरेक्टरेट में इतनी मशीनरी खड़ी हुई है, कोटेशन के नाम पे अरबों रुपया, करोड़ों रुपया इस तरीके से चले जाना, फिर जो आपके मैकेनिक है उनसे आप काम नहीं लेते, फिर टैंकरों का इस तरह उधर से भी ठीक, अंदर खुद भी ठीक करना और बाहर से भी ठीक करवाना, अपने जो मैकेनिक जिनको तनख्वाहें दे रहे हैं। और जैसा कि मेरे भाई संधू साहब ने कहा कि यही डायरेक्टरेट जो है वो कमा के देता था सीडीए को, तो अब इसको क्या इसके गोडे बैठ गए हैं, क्या इसके रिंग पिस्टन बैठ गए हैं, क्या इसको जंग लग गया, क्या हो क्या गया? सिर्फ मसला यही है कि एक बंदे को आप 6 चार्ज देंगे, 3 ओहदे देंगे, तो जाहिर है कि फिर वो उधर से कमाई के जरिए ढूंढेगा और जिन्नात के जरिए वो वहां से डीजल जिन्नात के पेट में डालेगा, जिन्नात कहीं जाके उल्टी कर देंगे, वहां से जाके वो फरोख्त होता रहेगा। जैसा कि हमने बताया था कि गौरी टाउन में गैर कानूनी दुकानें बनी हुई है जहाँ पे डीजल और पेट्रोल फरोख्त होता है,
اور یہ بھی وہاں پہ جا کے ہوگا. اور پچھلے دنوں تھانہ مارگلا میں CDA کے کچھ اہلکار رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ڈیزل فروخت کرتے ہوئے. تو یہی وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں سے یہ ڈیزل اور پٹرول چوری ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ اور جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.